السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورۃ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اور غم نہ کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمعہ کے دن جمعہ میں شریک ہونے کے باوجود بھی مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، اپنے بھارت دیش میں اتھل پتھل ہے، ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ روڈ پر نکلے ہوئے ہیں، اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے اور سب لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اصل میں دسمبر 2019 میں ہوم منسٹر جو ہیں اپنے وزیر داخلہ امت شاہ جی نے بل پاس کرایا ہے لوک سبھا سے، راجیہ سبھا سے، CAB کو پاس کرا لیا، اب وہ CAA ہو گیا ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل اب بن گیا ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، تو وہ پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر سائن کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے اٹھا کہ 6 لوگوں کو یہاں کی ناگرکتا ملے گی 3 جگہ سے آئے ہوئے، 3 دو 6 کر دیا، اور 3 جگہ کہاں کا نام لیا سب لوگوں کو معلوم ہے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش۔ وہاں کے 6 طرح کے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں یا ان کے ذریعے بلایا جائے گا، جیسا بھی ہو اس کو شامل کریں گے، ایک کو نکال دیں گے۔ تو 6 طرح کے لوگ کون کون ہیں؟ ہندو ہیں، نمبر 2 سکھ ہیں، نمبر 3 کرسچن ہیں، وہی کرسچن اور عیسائی لوگ جو بھارت پر حکومت کر کے گئے ہیں، لیکن ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور ہم کو تو ڈر لگا ہوا کہ دوبارہ نہ حکومت کر لیں، تو اب ان کو یہاں کے سٹیزن سے مل جائے گی۔ 3 ہو گئے، جین ہے، پارسی ہے اور ایک بدھسٹ ہے۔ ایک ہی کو چھوڑ دیے جو مسلمان تھے، اور امت شاہ جی نے کہا کہ مسلمانوں کو اس سے لابھ نہیں ملے گا، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آسام کے اندر لوگ اٹھے، سب سے پہلے NRC وہی آئی ہے، اور لگ بھگ 40 سال میں ابھی فائنل لسٹ آ گئی ہے، اور فائنل لسٹ آئی تو 19 لاکھ لوگوں کا نام ہے ہی نہیں، اس میں سے 13-14 لاکھ تو ہندو ہیں، 6 لاکھ مسلمان ہیں، اور ہندو لوگوں میں بھی یا کچھ لوگوں میں بھی وہ بنگالی مسلمان ہیں۔ اب وہ کہاں گئے اللہ کو معلوم، لیکن امت شاہ جی بار بار بولتے گھس بیٹھیا گھس بیٹھیا گھس بیٹھیا، تو بھائی آپ کی بارڈر فورس کیا کر رہی تھی کہ گھس بیٹھیا آ رہے؟ اگر ایسا جملہ بولیں گے تو بارڈر فورس پر اعتراض ہو جائے گا کہ آپ بارڈر پر جو فورس رکھے ہوئے کاہے کوئی گھس کے چلا آتا ہے؟ ہمارا گھر جب صحیح رہے گا تو کوئی دوسرا گھس کے چلا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارڈر فورس میں، اب میں یہ نہیں بولوں گا ورنہ گڑبڑی ہو جائے گی، یہ ہم نہیں بول سکتے مسلمان لوگ نہیں، لیکن گھس بیٹھیا سیدھا نام لے لیجئے نا، گھس بیٹھیا کا مطلب کیا ہے؟ نام ہی لے کے بات کیجئے۔ ارے جب سب کچھ کھول ہی دیا ہے تو یہ گھس بیٹھیا بھائیو بہنوں، گھس بیٹھیا کو بھگانا ہے کہ نہیں بھگانا ہے؟ ہاں بھگانا ہے۔ تو کون ہے اس سے مراد؟ وہ آسام کے اندر جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں نا، تو اب سب ہندو لوگ بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو مسلمانوں کے فیور میں اٹھے ہوئے ہیں، یہ بھول جائیے آپ۔ 1971 میں ان لوگوں کے ساتھ اور 1985 میں سائن ہوا تھا کہ آسام کے اندر چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، جو بھی آسام میں آ کے بسا ہوا سب کو جانا ہے۔ اب جو یہ ایک آ گیا ہے تو ہندو لوگوں کو تو ناگرکتا مل جائے گی، مسلمان لوگ جائیں گے، تو آسامی لوگ خوش نہیں ہیں، تو وہ لوگ روڈ پر ہیں
لیکن میں تمام روڈ پر آنے والے لوگوں سے کہتا ہوں ٹائر مت جلائیے، پتھر بازی مت کیجیے، پولیس بھی اپنی ہے، آپ بھی اپنے ہیں، سب اپنے ہیں، قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے، اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح ہم اور آپ روڈ پر ہیں، اور ایک بات اور کہہ دوں چوکنے والی بات ہے، جمعہ کے دن 144 لگ گیا ہے پورے بھارت میں۔ 144 لگایا کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ میں مسجد میں مسلمان لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو آج ایک نماز کے لیے پورا بھارت ہائی الرٹ پر ہے۔ اللہ کی قسم اگر پانچوں وقت کی نماز میں سب مسلمان مسجد میں حاضر ہو جائے تو میری اردو ذرا خراب ہے اس لیے ذرا معاف کر دیجیے گا، صرف جمعہ میں پورا بھارت ہائی الرٹ ہے، 144 لگا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ اگر پانچوں وقت کی نماز میں یہی سب مسلمان حاضر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بول ہی نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ صرف جمعہ کی تو یہ حالت ہے۔ خیر میں وہ سب بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اب گھبراہٹ تو ہے لیکن اس کو ختم کرنا ہے، میں اسی کے لیے کھڑا ہوں۔ گھبرائیے گا کیوں؟ گھبرانے کا بھائی جو ہوگا ہوگا۔ مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسام کے اندر NRC لاگو ہوا، 40 سال میں مسئلہ حل ہوا، 16,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے، اور امت شاہ جی نے تو کہا ہی ہے پارلیمنٹ میں کہ پورے بھارت میں ہم لاگو کریں گے، اور ریلیوں میں بھی کہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، اور جھارکھنڈ کے اندر بھی جا کے ریلیوں میں بولے ہم نے ایسا کیا تو ویسا کیا، اب یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اور یوگی جی نے تو نام لے کے بول دیا۔ اب میں یوگی جی کی زبان بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ یوگی جی جام تارا کے اندر گئے، جو جھارکھنڈ کے اندر ہے، جام تارا ایک جگہ ہے، وہاں گئے۔ اچھا آپ لوگ اگر عرفان انصاری کو جتائیے گا تو رام مندر وہ بنائیں گے؟ بھائیو بولو، اگر عرفان انصاری جیت جائیں گے تو رام مندر بنے گا؟ نہیں بنے گا، دوسرا کوئی جیتے گا تو بنے گا، لیکن اللہ نے عرفان انصاری ہی کو جتا دیا۔ تو میرے بھائیو پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے سیبو سورن نے کیا کہا، جو ابھی جھارکھنڈ کے بننے والے ہیں، اور BJP وہاں سے نیچے آ گئی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی نیچے کر دیتے ہیں، کبھی اوپر کر دیتے ہیں۔ مہاراشٹر میں نمبر 1 تھی، پھر بھی اللہ نے حکومت نہیں دی۔ تو میرا رب نمبر 1 رکھنے کے باوجود بھی حکومت نہیں دیتا، تو اتنی سیٹ لا کر بھی میرے رب نے حکومت ہاتھ میں نہیں دی۔ تو دماغ سے ہٹا دیجیے کہ آپ کی سیٹ زیادہ ہے تو حکومت مل بھی سکتی ہے۔ مہاراشٹر آپ کے سامنے، جھارکھنڈ کے اندر مسئلہ ہوا، سب کچھ چلا، اسٹار پرچارک لوگ گئے تھے، سیبو سورن نے کہا بھی ہم تو غریب لوگ ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، کہاں ہمارے پاس مودی جی ہیں، امت شاہ جی ہیں، یوگی جی ہیں، یہ لوگ تو اسٹار پرچارک ہیں، ہم تو غریبوں کے دروازے پر جانے والے ہیں۔ بس اور کیا؟ دیکھیے میرے رب کا نظام کیسا ہے، کیسے وہ چلا رہا ہے، اور نظام کو وہ چلاتے رہتا ہے۔ مجھے جو بات کرنی ہے، گھبراہٹ ختم کر دیجیے۔ ہم مسلمان وہ قوم ہے، نلہ جانتے ہیں؟ نلہ کھاتے ہیں نا شادی میں، نلے کے اندر جو گودا ہے، جب تک پورا گودا نکلے گا نہیں، ہڈی کو بھی ہم اور آپ چھوڑنے والے ہیں۔ ارے جب ہم ہڈی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں گودا کی چکر میں، تو بھارت میں چھوڑ دیں گے؟ دماغ سے ہٹا دیے، سمجھ میں 71 والا 1971 سے پہلے کا بولنے کاغذ دکھائیے۔ تو یہ جو ID پروف ہے جس سے ووٹ دیتے ہیں ہم اور آپ، اگر یہ پروف نہیں ہے تو ہم نے ووٹ دے کر آپ کو جتایا ہے، تو آپ بھی بغیر پروف کے ہو گئے، نیچے آ جائیے۔ بھائی ووٹ دے کے ہم نے جتایا، جب یہ ID پروف ووٹنگ لسٹ والا نہیں چلے گا تو آپ جیت کے کیا چلائیں گے؟ آدھار کارڈ نہیں چلے گا، وہ 1971 والا چاہیے، تو ابھی بہت سارا چل رہا ہے، CAA CAB NRC، مولوی صاحب سے انگلش گنائیں گے، انگلش کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے، NRC NPR، اب وہ سب بعد میں دیکھتے رہیے گا، ڈیٹینشن کیمپ، بس یہ سب چل رہا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں، جو ہوگا ہوگا، جو ہوگا ہوگا، وقت جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ لیکن ہم مسلمان گھبرا گئے۔ کپل سبل نے جب امت شاہ جی نے کہا تھا مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کپل سبل نے کیا کہا تھا؟
गृह मंत्री जी आपसे कौन डरता है, कोई मुसलमान डरता होता नहीं है। फिर वहां पर टिक टॉक में हंसने की आवाज आती ही, तो घबराहट क्या को रोकने का, बिल्कुल घबराइए नहीं। मौलवी साहब खड़े हुए अभी कुछ बताएंगे, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं आपकी घबराहट खत्म करने के लिए। राहत इंदौरी के अशार से, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कितने हिंदुओं के पास भी 1971 से पहले का कागज नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है पूरे भारत देश में एनआरसी लाएंगे। अब वो कागज तो उनके पास भी नहीं है, कहां से लाएंगे वो? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। अब एक मुसलमान का नाम अगर अमित शाह जी ने नहीं लिया, लिस्ट में नहीं रखा, तो हमने जान को हथेली में ले लिया। घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। 50 साल रहेंगे। अरे 50 साल तो औरंगजेब ने हुकूमत की है, 50 साल तो अकबर बादशाह ने हुकूमत की है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इतना जल्दी घबरा जाइएगा, मुकाबला करना सीखिए। और मैं आप लोगों से सुनाता हूँ चुटकुला, मैं आप लोगों से एक चुटकुला बोलना चाहता हूँ। 500 साल पुराना कागज बाबरी मस्जिद का हमने दिया सुप्रीम कोर्ट में, बाबरी मस्जिद मिली। अरे जब 500 साल पुराना कागज रखने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद नहीं मिली, तो 70 साल पुराना कागज दिखाने के बाद जमीन मिल जाएगी रहने की। किसी चुटकुले से कम नहीं है ये। राफेल का सौदा होता, उसकी फाइल गुम हो गई। राफेल के सौदे की फाइल गुम हो गई। निर्मोही अखाड़ा का कागज गुम हो गया। कुछ लोगों ने मंत्री लोगों का पूछा कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, बोले गुम हो गए। अरे जब मंत्री जी के सर्टिफिकेट गुम हो सकते हैं, तो 70 साल 50 साल पुराना कागज हो सकता है? मेरे भाई चलेगा तो सबको घबराहट है। संजय सिंह जी को सुनिए, जो आम आदमी पार्टी के हैं, सुनिए जरा। पप्पू यादव को सुनिए भाई, अपने पप्पू यादव को सीधा बोलते हैं बिहारी बाबू कि भी हमको बांग्लादेश भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और सीधा जंजीर में बांध लिए अपने आप को, और पैर में क्या बांध लिए? बोरिया, बस ले चलो। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग निकले हुए रोड पर, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम कभी होने नहीं देने का। और मैं मुसलमानों से कहता हूँ टोपी पहन के मत जाओ। रैली में जाएगा टोपी पहन के, और नारा क्या लगाएगा? नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे भाई वो तो एनआरसी का मसला है, वो मसला है, उसमें वो नारा लगाने का तो गड़बड़ी हो जाती, समझ गया? तलाश कीजिए, आपको समाज में अबू तालिब मिलेंगे, इब्नु दगीना मिलेंगे, नजाशी बादशाह मिलेंगे। नजाशी बादशाह बाद में मुसलमान हो गए। आपके फेवर में बात करने वाले लोग मिलेंगे। आज अलका लांबा आई हुई थी, कहाँ? जामे मस्जिद दिल्ली के पास, सर को ढांक के बोल रही थी चाहे जो हो जाए, मुसलमान भाइयों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। अरे भाई हम लोग को कौन भगा रहा? घबराहट थोड़ा ना, इतना जल्दी चले जाएंगे? अरे भाई 30-35 करोड़ है, पूरे लोगों को उठा के कहाँ फेंकेंगे? मेरे भाई ये सब दिमाग से हटा दीजिए, शैतान आके बहका रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, इब्नु दगीना ने कहा था जब मक्का की पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला हुआ अबू जहल
اور اس کے چیلوں نے فیصلہ کیا اور اس کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے مسلمانوں کو یہاں سے جانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے کہ میں جا رہا ہوں. صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2297. ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. ابو بکر صدیق آپ جیسا انسان یہاں چھوڑ کر جائے گا نہیں. ہم اگر جائیں گے تو ساتھ میں کیا لے کے جائیں گے؟ تاج محل بھی. جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ قطب مینار بھی. جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ لال قلعہ بھی. تو سب کو کہاں اٹھا کے لے جائیے گا بھائی؟ اس لیے دماغ سے ہٹا دیجئے کہ کہیں جا رہے ہیں. اور ہمیں لے گا کون بھائی؟ تو کتنا جلدی ہم نے اور آپ نے سوچ کیوں لیا ہے کہ بھاڑا دیں گے، کیا کریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بنگلہ دیش نے کہا بھی کہ لسٹ دے دیجئے ہم بلا لیں گے. تب لسٹ ہے تب نا. سمجھ گیا بھائی؟ آخر 3 ہی مسلم ملک کیوں؟ دوسرے بھی تو غیر مسلم ملک ہے جہاں کے ہندو ستائے ہوا آئے ہوا، جیسا کہ سری لنکا کے تمل ہندو لوگ ہیں. کیا ان کو ناگرکتا نہیں ملے گی؟ ملنی چاہیے بھائی، سب کو ملے. اور اپنا بھارت دیش مہا کٹمب ہے. اب یہ ہندی کا ورڈ اتنا بھاری ہے، مہا کٹمب. یہاں مہمانوں کی بہت عزت ہوتی ہے. یعنی ایک سسرال ہے، جہاں سسرال جائیے تو کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے. تو اپنا بھارت دیش پوری دنیا کے اندر مہا کٹمب یعنی بڑا مہمان نواز مانا جاتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے جہاں جہاں ہے غیر مسلم بھائی سب کو یہاں لے آئیے. اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم مسلمانوں کو تکلیف تھوڑے نہ ہے. کائے کو تکلیف رہے گی؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں پڑی. ہم تو ہے ہی بڑے مہمان نواز ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت کیا؟ کوئی گھبراہٹ نہیں. میرے بھائیو، آئیے ذرا قرآن کی کچھ آیتیں اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جیالوں کو، بہادروں کو میں سلام کرتا ہوں. انہی کی وجہ سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے. چند نونہالوں نے، بہادروں نے، جوانوں نے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بچے ہو بچی ہو، پہلے وہی لوگ روڈ پر نکلے. کس کے خلاف؟ سی اے اے کے خلاف اور این آر سی. کیونکہ این آر سی کے بارے میں امت شاہ جی بول چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پردھان منتری یہ بولتے ہیں کہ ہم نے کہاں بات کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، وہ تو بول چکے ہیں. سب سے پہلے میں ان جیالوں کو، ان بہادروں کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. اور 2 پوسٹر گرل ہے، ایک ہے عائشہ اور ایک فرزانہ. میں ان دونوں کو بھی سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. اور میں ان کے لیے کہتا ہوں جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا تھا فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے جو طرابلس کی جنگ میں تھی 1912 کے اندر، تو میں ان کے لیے کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. ان بہادروں نے پورے بھارت دیش کو جگا دیا ہے. آپ کو پتا ہے دلی کی چھوٹی سی جگہ سے یہ آواز اٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز دب جائے گی. معلوم ہے آپ کو، سوامی اگنیویش نے کہا کہ میں جامعہ ملیہ کے سپوتوں کو سلام کرتا ہوں، وہ لوگ بولتے ہیں نمن کرتا ہوں، جنہوں نے بھارت کے تمام ہندو مسلم سب کو جگا دیا ہے، ایک روح پھونک دی ہے. اور ہر طرف سے کیا آواز آ رہی ہے؟ آزادی آزادی ہے. اب کیا چیز کی آزادی؟ وہ کنہیا کمار سے پوچھنا پڑے گا. وہ جو بہاری بابو کنہیا کمار، وہ پوسٹر بوائے بن گیا ہے. ہر طرف دیکھیے ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے ہیں. سوامی اگنیویش، پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے فیور میں بات کر رہے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو ہندو مسلم مت ہونے دیجیے گا. میں دونوں پوسٹر گھر کے لیے پڑھتا ہوں. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہ کلی بھی گلستان خزاں منظر میں تھی. بہت بھاری ہے، جلدی نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جو سمجھ میں آ گیا اس کو لے لیجیے. یہ کلی بھی گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. میں چھوٹ چھوٹ کے پڑھ رہا ہوں جو مطلب کا ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. میں ان نوجوانوں کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. بہادروں، جیالوں، تمہارے آنکھ پھوٹے ہیں لیکن تمہارے فیور میں کتنی آنکھیں کھل بھی گئی ہیں.
ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں لیکن بہت سارے ہاتھ تمہارے فیور میں اٹھ بھی گئے ہیں. ارے تم نے اندھوں کو آنکھ دے دیا ہے, لنگڑوں کو پاؤں عطا کر دیا ہے, اور لنگڑے لولے بھی ہیزیٹیشن میں آ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کچھ لوگوں کو پاؤں نہیں ہے چلنے کا لیکن وہ لے کر چل رہے ہیں. جالو بہادروں جو لکھنا نہیں جانتے تھے وہ لکھنا سیکھ گئے. یہ تمہاری بہادری کو سلام. لگے رہو لگے رہو لگے رہو, لیکن پیار, امان, شانتی. اور آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کے سی ایم, میں 2019 کی بات کر رہا ہوں, ادھو ٹھاکرے جی نے کیا کہا, ارے یہ تو جلیان والا باغ ہو گیا, جلیان والا باغ ہو گیا. مطلب سیم تاریخ ریپیٹ ہوئی ہے 100 سال کے بعد. 1919 میں جلیان والا باغ میں جنرل ڈائر نے بہت سارے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا. کہا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر جو پولیس گھسی ہے اور بربرتا کی ہے, یہ میں نہیں کہتا, ادھر ٹھاکرے جی نے کہا گھسی, مسجد کے اندر گھسی, ارے اسی طریقے سے لائبریری میں گھسی, کہا جاتا گرلز ہاسٹل میں گھسی اور مارا ہے, آنکھ پھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, جس نے بربرتا کی آپ اس کو پکڑیے, قانون کو جس نے ہاتھ میں لے لیا قانون کے حوالے کر دیجیے. میرے بھائیو, لیکن ہمت ان لوگوں کی پست نہیں ہوئی, چالو ہے, اسی وقت سے چالو ان لوگوں. میں سلام کرتا ہوں. اور ہم اور آپ ہمت ہار گئے. ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے اور دل کے اندر گھبراہٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبراہٹوں کو ختم کر دیجیے اور سن لیجیے, ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو جب اللہ کہا ہے تو اللہ کے راستے میں تکلیف آنی ہی آنی ہے, ورنہ اللہ کیوں کہا؟ نلہ کھاتے رہیے, ارے نلہ کھاتے رہیے, اللہ کہے گا, اور جب اللہ کہا تو اللہ کے راستے میں تکلیف آنی ہی آنی ہے دنیا میں, چاہے جو ہو جائے. اس پوسٹر گرل کی بات ہوئی, مجھے ایک عورت یاد آ گئی. تاریخ نے دیکھا ہے اور حدیث نے لکھا ہے, موجود ہے ان بہادروں کے لیے بہترین نمونہ. میرے بھائیوں, لوگ ہماری جان تو لے سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے. دلیل مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309-310 پر ایک حدیث آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 28-21. فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی ایک عورت, تو کنگھی نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ. دیکھیے اللہ شبد میں, ورڈ میں کتنی طاقت ہے. کہا اللہ اللہ. یہ پوری دنیا والے کو لفظ اللہ بولنے والے ہی سے گھبراہٹ ہو رہی, پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گا, بولے بول دو. جو عورت فرعون کے سامنے کھڑی ہو گئی, ارے انہی کے تو ماننے والے لوگ ہیں, دنیا کے فرعون آج بھی زندہ ہیں. میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت. ٹھیک ہے, بولے ابا کو بول دو, بول دیا. فرعون نے بولا اجرا تو کس کو مانتی ہے؟ تو کہا آپ کا رب میرا رب اللہ ہے. بولا اچھا؟ بولا ہاں. اللہ بولنے ہی سے مسئلہ گڑبڑ ہوتا. اور یوگی جی نے تو کھول کے بول دیا ہے کہ ہم لوگوں کی الگ سنسکرتی ہے, مسلمانوں کی الگ سنسکرتی ہے, وہ تو کھول کے بولتے ہیں. ہاں جو ہے وہ بول دیتے ہیں, صحیح ہے. لیکن میرے بھائیو سن لیجیے گا, اللہ بولتے ہیں تو تکلیف اٹھانی پڑے گی. سن لیجیے, تیار رہے. اب اس کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ تیل جلوایا, تیل کو گرم کیا. اب تیل کے اندر ڈالا جائے گا, یاد رکھیے گا, جتنے بچے ہیں سب کو لایا گیا اس عورت کے, اور اس کے بعد کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے, بس میری آخری خواہش یہی ہے. جب پھانسی دیتے ہیں, سولی پر لٹکاتے ہیں, تو آخری خواہش پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے سب بچے کو تیل میں ڈال دیے. آخری بچہ جو دودھ پی رہا تھا, ماں ذرا پیچھے ہٹی, کیا معلوم کیا ہوگا؟ چھوٹا بچہ ہے, کیا غلطی ہے؟ میرے بھائیوں, ابھی بنارس سے 2 پروٹیسٹ کرنے والوں کو لیا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے, وہ دونوں ہندو تھے, ان کی بچی کو الگ کر دیا گیا. بیچاری 1 سال کی ہے یا 14 مہینے کی ہے, ماں باپ الگ جیل میں ہے, یہ بچی الگ ہے, رو رو کے برا آ گئے. میرے بھائی یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے, یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے, سمجھ گیا؟ اب کیا ہوا؟ چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے, تو کیا کرنے کا؟
وہ پیچھے ہٹی. اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی, دودھ پینا چھوڑ دیا. یا اماں ابتہمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا, کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے. فاقتحمت, وہ عورت اپنے بچے سمیت تیل میں کود گئی. ارے جان دے دیا, لیکن ایمان کا سودا. مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے این آر سی کا جو مسئلہ ہے اور پورے بھارت دیش میں آئے گا, اور کاغذات کہیں ایسا نہ ہو کچھ بھائی اپنا ایمان ہی بیچ دے, نام ہی بدل ڈالے. یہ بھی ایک گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں, ایسے حالات میں اپنے ایمان کو پکا رکھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے اندر کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹینشن کے اس کی گھبراہٹ ہے. ڈیٹینشن کے مطلب وہ آسام کے اندر اور 6 جگہ پہ ہے, ان لوگوں کو رکھا گیا ہے, اور سب کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے وہ تو 19 لاکھ لوگوں کا نام این آر سی میں نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھارت دیش کے اندر 3 مسلمان پریزیڈنٹ ہوئے ہیں. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر حسین, نمبر 2 فخر الدین علی احمد, نمبر 3 ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل مین. فخر الدین علی احمد آسام کے رہنے والے تھے, ان کے خاندان کا نام این آر سی میں نہیں آیا ہے. تب آپ بھی بتائیے, جب پریزیڈنٹ کے خاندان کا نام این آر سی میں نہیں آیا ہے تو آپ 15-20 کاغذات لے کے گھومیے گا, نام آ سکتا ہے. دعا کیجئے کہ کاغذ بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. کیا آپ لوگوں کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے؟ آپ آسام چلے جائیے, لوگوں کے پاس کاغذاتوں کی لمبی لسٹ ہے, پورے پروف موجود ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فخر الدین علی احمد, ان کے خاندان والوں کا نام نہیں ہے, تو آپ کا نام آ جائے گا این آر سی میں پورے بھارت دیش میں ہوا تو. دوسرا سوال, ثناء اللہ ایک فوجی ہیں, 30 سال فوج میں رہے ہیں, کارگل کی لڑائی لڑے ہیں. ثناء اللہ فوجی کا نام این آر سی میں نہیں آیا ہے, تو آپ کا نام آ جائے گا. ثناء اللہ سے زیادہ آپ بھارتی ہے. ثناء اللہ فوجی 30 سال فوج میں رہے آسام میں, آسام کے رہنے والے ہیں, ان کا نام این آر سی میں نہیں آیا. کہاں ان کو ڈال دیا گیا؟ ڈیٹینشن کیمپ میں. فوجی جس نے 30 سال خدمت کی ہے بھارت کی, اس کے بعد کاغذ نہیں ہے, تو کیا کاغذ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی کاغذ نہیں ہوگا, ہے کاغذ, لیکن سوالیہ نشان ہے کاغذ, لیکن اب جو ہوگا ہو. کاغذ کس کے پاس نہیں ہے بھائی؟ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, چاہے جتنے کاغذات آپ بنا لیجئے, لیکن یہ بھی کہتا ہوں بنا کے ضرور رکھیے, کم سے کم پورا تیار تو ہے. 10, 20, 25, 50 جتنا بنا سکتے بنا لیجئے کاغذات. لیکن جب الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا, تو کاغذات میں کام نہیں آتے. ڈر اس لیے لگا ہوا ہے ڈیٹینشن کے. بیٹی کو ڈال دیا گیا, ماں کو چھوڑ دیا گیا, ایک بھائی کا نام آیا, دوسرے کا نام نہیں, کھینچ کے اندر ڈال دیے. ماں کا نام ہے, بیٹی کا نام نہیں, اس کا نام, ایک ہی روم کے اندر 50-50 لوگ. کیا بھارت سرکار جتنے ڈیٹینشن کیمپ ہیں وہ بولیں گے ان کو, ٹی وی والوں کو, کہ وہاں جا کے پوری رپورٹنگ کرو, دکھاؤ یہاں کے حالات کیسے ہیں؟ تو گھبراہٹ بھی آ جاتی. میرے بھائیوں, ہم مسلمانوں نے ڈیٹینشن کیمپ پرانا دیکھا ہے. شیب ابی طالب کا نام ابھی میں نے ڈیٹینشن کیمپ رکھ دیا ہے. شیب ابی طالب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو 3 سال تک بند کر کے گھاٹی میں رکھ دیا گیا. وہ پہلا ڈیٹینشن کیمپ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. معلوم ہے کیا کھانے کو ملا تھا؟ ہمارا تو الحمدللہ روٹی بوٹی برابر کھا رہے ہیں, الحمدللہ, ٹینشن فری ہے, الحمدللہ. 3 سال تک کیا کھانے کو ملا ہے؟ پتے ملے ہیں درخت کے, وہ چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھائے ہیں. میرے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پہلے ڈیٹینشن کیمپ میں داخل کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, جب وہ لوگ 3 سال تک رہ سکتے ہیں تو کیا ہم اور آپ ڈیٹینشن کیمپ میں نہیں رہ سکتے؟ اگر ضرورت ہو گئی تو باقی آپ کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے, تو گھبرانے کی ضرورت ہے. زندگی کو جینا اور کاٹنا, 2 سوال ہے میرا. ہم اور آپ زندگی کو جینا چاہتے ہیں یا زندگی کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ذرا سمجھ کے جواب دیجیے گا. ہم اور آپ زندگی کو جینا چاہتے ہیں یا زندگی کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھے, بھاری اردو ہو گئی. زندگی کو جینا چاہتے ہیں یا زندگی کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ زندگی جینا ہے
تو چاہے پاور لوم چلتا رہے وہیں پر میٹھی نیند آ جائے گی. یہ ہے جینا. اور زندگی اگر کاٹنا ہے تو گدے بھی لگا دیا جائے تو نیند کٹے گی نہیں. آگے اردو ہے سمجھ میں. تو ہم اور آپ زندگی جینا چاہتے ہیں یا کاٹنا چاہتے ہیں؟ جینا چاہتے ہیں. اور جینے والے کے لیے کیا ہے, وہ کہیں بھی زندہ رہ گا چاہے کچھ بھی رہے. جب 23 سال تک لوگ جیل میں رہ کر آئے ہیں وہ رہ سکتے ہیں, تو اگر ضرورت ہو گئی تو گھبرانا کیا. اپنی لائف کو ہر طرح ڈھالنا سیکھیے, گھبراہٹ ختم کر دیجیے, مقابلہ کرنا سیکھیے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ایسے حالات ہو جائے, چڑیا کو ہم نے دیکھا ہے, چڑیا کیا کرتی ہے, چیونٹی کو کھاتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب چڑیا مر جاتی ہے تو وہی چیونٹی اس کو راؤنڈ ہو سکتا. وَوَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 137 یا 133. ہم نے دنیا کے اندر زمین کا وارث ان کو بنا دیا جو دنیا میں سب سے کمزور لوگ تھے. فرعون نے کیا کیا, فرعون کی کیبنٹ نے بھی پاس کیا تھا چلو مقابلہ ہو جائے. جادوگر لوگ بھی آ گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. جادوگروں نے دکھایا, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بن کے سب ختم. جادوگر لوگ سجدے میں گر گئے. اس کے بعد فرعون نے کیا کہا, ہاتھ پر الٹے پیر کاٹ دوں گا. تو کیا کہا, قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے جو جہان کا رب ہے, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 123 24 25 26 27 127 28 پڑھیے. اس کے بعد کیا ہوا, اچھا آپ ہم سے بدلہ کہاں لے رہے ہیں, وَمَا تَنَقُمُ مِنَّا إِلَّا, کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ بدلہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اس کا حل کیا نکلا, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اے ہمارے رب صبر اڈیل دے, اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا. میرے بھائیو, فرعون کے سامنے یہی جادوگر پہلے کیا بولے تھے, مال مال مال. لیکن جب ایمان والی دولت مل گئی تو انہوں نے کیا کہا, نا جان آپ لے لیجئے لیکن ہم ایمان دینے والے نہیں ہیں. کیبنٹ نے کیا پاس کیا, وقال الملا, ملا سے میں کیبنٹ مراد لیتا ہوں, کہا فرعون سنیے آپ, یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے کو آپ چھوڑ دیں گے, زمین میں فساد مچائیں گے اور آپ کے اللہ کو چھوڑے رہیں گے, کچھ کیجئے. تو فرعون نے فوراً پاس کر دیا, ہم اس کے بچوں کو قتل کر دیں گے, اس کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے, اور ہم ہی تو زبردست ہیں. تو رب نے کیسے پکڑ لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لوگوں اللہ سے مدد مانگو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, روڈ پر تو ہم لوگ نکلے لیکن اللہ کے یہاں نہیں آئے کیا, مسجد میں حاضری لگائے. میں تو کہتا ہوں جیل بھرنے سے پہلے مسجد بھرو. بولیے نام کیسا ہے, جیل بھرو آندولن سے پہلے کون سا آندولن چلنا چاہیے مسلمانوں میں, مسجد بھرو آندولن. دیکھ لیجیے, مسجد بھرو آندولن, دعا کرو آندولن. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تو کیا کرتے تھے, روڈ پر آتے تھے. بھائی روڈ پر آنا آپ کا جمہوری ہے کہ بھائی, لیکن شانتی کے ساتھ میں منع نہیں کرتا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے مسجد میں آ جاتے. حدیث سورہ نبی کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر صلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے نماز پڑھنے لگتے. سب کچھ کر رہے ہیں بھائی, اگر آپ راستے پر نکل رہے ہیں تو نماز کا جب وقت ہو گیا تو گھسنے کا نہیں گھسنے کا مسجد میں. اس لیے اب میرا ایک جملہ رہے گا, چاہے یہ جملہ آپ لوگوں کو غلط لگے, جیل بھرو آندولن سے پہلے مسجد بھرو آندولن ہوگا, کیونکہ مسجد ہی میں نماز کے لیے 144 لگایا جا رہا ہے. بھائی جمعہ کے لیے 144 پورے بھارت میں لگا ہوا ہے. تو جب جمعہ کے لیے لگا ہوا ہے تو پانچوں وقت کی نماز میں مسجد بھرو آندولن کیوں نہیں. اللہ کی قسم اگر 5 وقتہ نمازی ہم بن جائے, فلسطین کے اندر اسرائیلی یہی کہتے ہیں کہ جس دن سب فلسطینی 5 وقتہ نمازی ہو جائیں گے, بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. سمجھ گئے علاج, اس کا علاج ایک ہی ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جائے. بس یہ تو بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا.
ذمہ داروں سے بھی ملیے، کمشنر سے ملیے، ہوم منسٹر سے ملیے، سی ایم سے ملیے، پی ایم سے ملیے، الحمدللہ آپ نے مہاراشٹر میں تو ملے ہیں، سب سے جا کے ملیے، ملاقات کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ دل میں ڈال دے، جیسے ابن الدوحنہ کے دل میں ڈال دیا، جبیر بن مطعم ان لوگوں کے دل میں ڈال دیا، وغیرہ وغیرہ، اسامہ نجاشی کے دل میں ڈال دیا۔ پہلے بات تو کیجیے، پردھان منتری جی کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو جا کے بات کیجیے، بولے پردھان منتری جی وشواس دلائیے، ارے ملیے تو وہ تو ملنے کے لیے بیقرار ہے، گھبرانے کی بات نہیں میرے بھائیو، گھبراہٹ ختم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139، گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو، اس لیے گھبراہٹ ختم، جو لکھا ہوا وہ ہوگا۔ نبیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے بھائی، تو اگر ہماری بھی باری آ گئی تو دیکھیں گے، ایک سنت وہ بھی زندہ ہو جائے گی، تو گھبرانے کی ضرورت کیا؟ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی گھبراہٹ کو ختم کر دے، اے اللہ امن و شانتی کے ساتھ مسئلے کو حل کر دے، ہمارے بھارت دیش میں اللہ امن و شانتی پیدا کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ رب العالمین آپ کی قربت حسنات میں اس کو شامل فرمائے۔ سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا آج کے اس موضوع کے اندر دو نہایت ہی اہم موضوع، جس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی دین کی تعلیم حاصل کی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہم کو میراث اور وراثت پر ابھارا ہے، اور ایسے مسائل کے اندر خاص طور پر جب ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے مضبوط اور استوار کرنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دربار میں سر جھکانے کی ضرورت ہے، سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور کیریکٹر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت الشیخ نے اشارہ کیا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، تو ایسے اخلاق ہمارے احباب کے درمیان، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ وہ مجبور ہوں، اور لوگوں سے اچھے رشتے بنانے کی اور اچھے ماحول تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو باتیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ مجلس سے خاتمے کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔